السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں سب دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جب ہم افریقہ کا نام سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں جو پہلی تصویر ابھرتی ہے وہ ہے بھوکے کمزور بچے جو ننگے پاؤں زمین پر بیٹھے ہیں، جھوپڑیوں سے بھرے دیہات، پیاز، قحط اور خشک زمین، اور ایک ایسا براعظم جو ترقی سے بہت پیچھے رہ گیا ہو۔ افریقہ نے اپنی حالت کئی بار بدلنا چاہی مگر ہر بار اسے دبا دیا جاتا ہے۔ آج افریقہ کا ایک مسلم نوجوان لڑکا کیپٹن ابراہیم ترورے ملک کو آگے لے جانے کی قیادت کر رہا ہے۔ لیکن ویڈیو کے آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ دوستوں کو موصول ہو سکے۔ افریقہ دنیا کا وہ واحد خطہ ہے جس کی زمین کے نیچے سونا، چاندی اور زمین کے اوپر لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، جہاں سونا، ہیرے، کوبالٹ، لیتھیم، یورینیم اور تیل بھی موجود ہے، لیکن پینے کے لیے صاف پانی موجود نہیں ہے۔ یہ تضاد تو صدیوں سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں، لیکن ہر بندے کے ذہن میں سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ یہ آخر کیوں ہے؟ اس کا جواب صرف اور صرف ایک ہی ہے: مغرب ممالک کا افریقہ پر قبضہ۔ کہنے کو تو افریقہ کے تمام ممالک آزاد ہو چکے ہیں، لیکن یہ آزادی صرف نام کی ہے۔ آج بھی افریقہ پر قبضہ موجود ہے، لیکن اس کی شکل تھوڑی مختلف ہے۔ دوستو، آج کے دور میں کوئی بھی ملک براہ راست قابض نہیں ہوتا، بلکہ ملک کو سب سے پہلے قرض میں ڈبویا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس ملک میں اپنی فوجیں بھیجی جاتی ہیں، اس کے بعد ملک کے قیمتی ذخائر اپنے قبضے میں کیے جاتے ہیں اور وہاں کی حکومتوں کو اپنے انڈر کیا جاتا ہے تاکہ ملک کو اپنی مرضی سے چلا سکیں۔ آج اس کی سب سے خوبصورت مثال برکینا فاسو کی ہے۔ افریقہ کی مسلم کمیونٹی کا یہ نوجوان ابراہیم ترورے کون ہے جس نے پورے یورپ کو آنکھیں دکھائی ہیں؟ ابراہیم ترورے برکینا فاسو کے عارضی صدر اور فوجی کمانڈر ہیں، جنہوں نے ستمبر 2022 میں ایک فوجی بغاوت کے ذریعے اقتدار سنبھالا۔ یہ 37 سالہ نوجوان کیسے پورے افریقہ کی ایک نئی امید بن گیا؟ برکینا فاسو کا سرکاری نام پیپلز ریپبلک آف برکینا فاسو ہے۔ اس سے پہلے یہ ملک ریپبلک آف اپر وولٹا کے نام سے جانا جاتا تھا۔ 4 اگست 1984 کو صدر تھامس سنکارا نے اپر وولٹا کو تبدیل کر کے برکینا فاسو رکھا، جس کا مطلب ہے ایماندار کھڑے رہنے والے لوگوں کی سرزمین۔ اس ملک کی کل آبادی 2 کروڑ 40 لاکھ افراد پر مشتمل ہے اور آبادی کے لحاظ سے اس ملک کا 59 نمبر ہے۔ اس ملک کا کل رقبہ 2,74,000 مربع کلومیٹر ہے۔ رقبے کے لحاظ سے اس ملک کا 76واں نمبر ہے۔ اس ملک کو افریقہ کے ترقی پذیر ممالک میں تصور کیا جاتا ہے۔ ملک میں 63% سنی مسلم اور باقی دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ ملک کا سالانہ GDP 20 بلین امریکی ڈالر ہے اور وہاں کے لوگوں کی سالانہ آمدن بہت کم ہے، جو کہ تقریباً $900 کے قریب ہے۔ برکینا فاسو دنیا کا چوتھا بڑا سونا پیدا کرنے والا ملک ہے۔ اس ملک کا کیپٹل واگاڈوگو ہے۔ واگاڈوگو کی کل آبادی 2.9 ملین افراد پر مشتمل ہے۔ یہ ملک کا سب سے بڑا شہر ہے۔ ملک کا صدر کیپٹن ابراہیم ترورے ہے۔ اس لڑکے کی عمر تقریباً 37 سال ہے اور اسے دنیا کا کم عمر ترین صدر سمجھا جاتا ہے۔ کیپٹن ابراہیم ترورے کے کارناموں کی وجہ سے پوری دنیا اس شخص کو پورے افریقہ کا لیڈر مان رہی ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ شخص ایسے چلتا رہا تو یہ پورے افریقہ کا لیڈر بن جائے گا۔ اس شخص سے ٹکرانا خاص طور پر مغرب کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس شخص میں ایسی کیا خاص خوبی ہے جو پورے مغرب کو للکار رہا ہے؟ ابراہیم ترورے ایک پڑھا لکھا اور بہت ذہین شخص تھا۔ اس نے 2019 میں آرمی جوائن کی۔ 1 سال بعد یہ کیپٹن بن گیا۔ کیپٹن بننے کے بعد اس نے دیکھا کہ آرمی کے پاس پیسہ نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن ملک کی حکومت عیش کی زندگی گزار رہی ہے۔ 2020 میں ایک فوجی بغاوت کے نتیجے میں اس شخص کو ملک کا صدر بنا دیا گیا۔ ابراہیم ترورے نے اقتدار سنبھالنے کے بعد سب سے پہلے فرانس کی آرمی کو ملک چھوڑنے کا حکم دیا اور آرڈر دیا کہ 1 ماہ کے اندر ملک چھوڑ دیں، اور پورے ملک میں گولڈ کے لائسنس منسوخ کر دیے تاکہ ملک کا سونا باہر نہ جا سکے۔ فرانس نے کٹ پتلی حکومت بنا رکھی تھی
اور قانون بنایا گیا کہ ملک کا 70% پیسہ فرانس کی بینکوں میں رکھا جائے گا۔ اگر ملک کو ضرورت پڑی تو وہ لون کی شکل میں لے گا اور اس کا سود ادا کرے گا۔ ابراہیم ترورے نے اقتدار میں آ کر فرانس کے سارے خواب چکنا چور کر دیے۔ اس کے بعد ابراہیم ترورے سیدھا روس گیا، وہاں اس کا بڑا والہانہ انداز میں استقبال کیا گیا۔ اس سے پہلے کبھی بھی ایسا پروٹوکول کسی صدر کو نہیں دیا گیا۔ پیوٹن کے ساتھ اس نے کافی معاہدے کیے جن میں ایجوکیشن، ہیلتھ اور باقی کچھ معاہدے پوشیدہ رکھے گئے۔ ابراہیم ترورے پورے افریقہ کو اکٹھا کرنا چاہتا ہے اور اس نے کافی افریقی ملکوں کے ساتھ اتحاد بنانا شروع کر دیا ہے۔ معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ دوستوں کو ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو ایک لائک کر دیں۔ شکریہ۔